تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو جب یہ دن سردار ٹھہرا تو اس کی افضلیت و فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی عز و جل نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا اور پہاڑ، دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ایک اور روایت میں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ بھی مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2، جمعہ کی پچھلی ساعت۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت کی دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہی ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک دونوں خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ کو باہر کھڑا کر دیتی، جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو آ کر خبر دیتی۔ آپ کی خبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسا کہ یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے، بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی ان ساعتوں میں دعا قبول فرماتا ہے، تو ہو سکے تو کوئی بری بات اپنے زبان سے نہ نکالیں، بلکہ اچھی ہی بات نکالیں۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، مکے مدینے کے جلوے نصیب فرمائے، مکے کی سحریاں نصیب فرمائے، مدینے کی سحریاں نصیب فرمائے، مکے کی افطاریاں نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی افطاریاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جمعہ کے دن کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔